ایک سوال جو سالوں سے چلتا آ رہا ہے، وہ انڈیویجول لیول ہو یا حکومتی لیول ہو، کہ سود لینے یا دینے کی کہیں کوئی گنجائش ہمیں ملتی ہے اسلام میں۔ کچھ علماء نے تو یہاں تک فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں تو مکان خریدنے کے لیے آپ سود پر قرضہ لے سکتے ہیں۔ اب اس سود کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر ہمیں احکامات جاری کیے، اور یہ آیت جو آپ نے سنی سورہ آل عمران سے، سورت نمبر 3 آیت نمبر 130 130، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر یہاں سے ایک ایسا کنسپٹ آتا ہے کہ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کھانے والے کے متعلق کہہ رہے ہیں، تو جو سود دے رہا ہے اس کے متعلق تو اس آیت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ سود کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا نارا اعدت للکافرین، کافرین کفر، یہ اس کا مطلب جو ہے کنٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ کس مطلب میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا النار التی اعدت للکافرین، تو بچو اس آگ سے جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو سود سے بچیں گے تو فلاح پائیں گے، جیسے آپ نے اس سے پہلی آیت میں سنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بچو اس آگ سے جو ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فلاح پائیں گے اگر سود سے بچیں گے، رحم پائیں گے اگر سود سے بچیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ذہنی طور پر تیار کر چکے ہیں تاکہ ہم اس آیت کو مطلب کو سمجھ سکیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ تو سورہ بقرہ کی جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہم 2 آیتیں لیتے ہیں، ویسے تو 275 بھی ہے لیکن 278 اور 79 کو دیکھتے ہیں، 278، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے بچ گیا ہے، جو کچھ بچا ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی جو دینے والا ہے وہ بھی سٹاپ ہو اور جو لینے والا ہے وہ بھی سٹاپ ہو، وہ ایمان والا لینے والا ہو یا دینے والا، اس کو رک جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود باقی بچا ہے، ان کنتم مومنین، پھر شرط یہ لگائی کہ باقی اگر تم مومن ہو تو پھر تم اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی نہیں چھوڑو گے، لین دین سود کا نہیں چھوڑو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر لڑائی کا، جنگ کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو یہ سود کا کاروبار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر تمہارے لیے یہی ہے کہ جو اصل رقم ہے، جو دینے والا ہے وہ اصل رقم دے کے ہاتھ اٹھا لے، اور جو لینے والا وہ بھی اصل رقم لے کے سود کو چھوڑ دے۔ اب اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ اس سارے معاملے کو واضح کر دیتی ہے کہ سود میں کہیں کوئی گنجائش ملتی ہے لینے یا دینے کی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، اس میں عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، آکل ربا، جو سود کھاتا ہے، وہ موکلہ، اور جو سود
پے کرتا ہے، جو کھلاتا ہے، وَكَاتِبَهُ، اور جو سود کا کنٹریکٹ لکھتا ہے، وَشَاهِدَيْهِ، اور جو ان کے اوپر دو گواہ ہیں، ان سب پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اور پھر کہا وَهُمْ سَوَاءٌ، یہ ساری کیٹیگریاں برابر ہیں، یہ نہیں کہ لینے والے کا گناہ زیادہ ہے یا دینے والے کا گناہ زیادہ، نہیں، وہ لینے والا ہو، وہ دینے والا ہو، وہ لکھنے والا ہو یا وہ گواہ ہو، سب جو ہے نا گناہ میں برابر ہیں۔ اور یہ جو ہمارے کچھ سو کال علماء کہتے ہیں جی مکان کے لیے یا ضرورت کے لیے آپ سود لین دین کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دلیل ہمیں چاہیے ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر آخری آیت ہے 165، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں اس نے دیا ہے۔ اگر دولت دی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے۔ کسی بھی حالت میں اگر آزمائش نہیں ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے سود کی ہر صورت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان کی ہم مثال لے لیتے ہیں، وہاں پہ سود کا نظام جب سے چل رہا ہے آج تک ہمیں یہ کبھی بھی خبر سننے میں نہیں آئی کہ یہ سال پچھلے سال سے بہتر تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرط لگائی ہے کہ سود سے بچو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی سود سے نہیں بچو گے تو تمہارے لیے کوئی فلاح نہیں، تمہارے لیے کوئی فلاح نہیں۔ اور قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے گی وہ بھی اس وقت ڈھانپے گی جب ہم اس سے سود سے بچیں گے۔ جب سود سے بچیں گے تو اللہ کی رحمت ڈھانپے گی، ورنہ اللہ کی رحمت ہمیں نہیں ڈھانپے گی، جو آیت سے ہمیں کانٹیکسٹ سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچو اس آگ سے، اور اس سے کب بچا جائے گا؟ جب اللہ کی رحمت ہوگی، اور رحمت کس وقت ہوگی؟ جب ہم سود سے بچیں گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اس آگ سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ فلاح کب پائیں گے؟ جب ہم سود سے بچیں گے۔ اس لیے وہ حکومتی لیول ہو، وہ انڈیویجولی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ کرے۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پا لی اس کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، کیونکہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نجم کی آیت نمبر 3-4، کہ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جو لعنت آئی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے لعنت کی ہو، تو جس پر اللہ لعنت کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔